ایک نمونے کی مانند ہے، ایک اسپیسیمن کی مانند ہے۔ جس بندے نے رمضان المبارک جس طرح سے گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت چاہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ جو چاہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کر لوں، رمضان المبارک میں زبان کی حفاظت کر لے۔ جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گی، اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی قدرت، مشیت سے بقیہ سال اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عذاب دینا ہوتا تو نہ رمضان عطا فرماتے نہ سورہ اخلاص عطا فرماتے۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں، ایک رمضان المبارک اور ایک قرآن مجید میں قل هو اللہ احد والی سورت۔ وہ فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کو دینے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور ان کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک رحمت کا مہینہ آ رہا ہے جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا اور رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا ذریعہ بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر المواسات ہے، غمخاری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے تو نعمتوں کی قدر آتی ہے، دل میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ عام سال کے دوران بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، جن کے بچے بھوکے پیاسے رہتے ہیں اس ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے۔ تو انسان کے دل میں دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا اور تو نے میری بیمار پرسی ہی نہیں کی۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا کہ اے پروردگار، آپ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہیں، منزہ اور مبرہ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کائنات کے خزانوں کے مالک ہوں اور آپ بھوکے پیاسے ہوں؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، فلاں موقع پر تیرا ایک ہمسایہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اسے کھلا پلا دیتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا، اگر تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری بیمار پرسی کی ہوتی۔ اس وقت انسان کی آنکھ کھل جائے گی کہ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے کا کیا مقام۔ تو یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جس مہینے کا نام ہی غمخاری کا مہینہ، اگر اس مہینے میں کوئی اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم کرے، اپنی پریشانیاں بیان کرے، اپنے دکھڑے سنائے، اپنی مشکلات کی تفصیل بتائے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا میں، تو پروردگار عالم اس کی غمخاری کیوں نہیں فرمائے؟ جس مہینے کا نام ہی غمخاری کا مہینہ، تو معلوم ہوا کہ ہم غم زدوں کے لیے خوشی کی بات ہے ہم اپنے غم تہجد کے بعد اور تنہائیوں میں اپنے پروردگار کے سامنے دامن پھیلا کر بیان کریں۔ وہ پروردگار جس نے بندوں کو غمخاری کا حکم دیا، وہ پروردگار خود بھی اپنے بندوں کی غمخاری فرمائے گا۔
اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرض کے برابر اجر ملتا ہے، نفلی عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ تو گویا بڑے بڑے شیاطین تو قید ہو گئے اور ان کو سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے باندھ کے۔ اب اگر نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں جن کو شتونگڑے کہتے ہیں، یا پھر ہمارا اپنا نفس ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں عام طور پر تو نیکی میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو رکاوٹ پیش آئے تو وہ سمجھ لے کہ میرا اپنا نفس اتنا خراب ہو چکا کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا نفس ہی مجھے سست کر دیتا ہے، نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے۔ فرمایا اور زیادہ، تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تہلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی، جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالی کی رحمت اترتی ہے۔ اور حدیث پاک سے دلیل نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔